جو گا کہ ایمان جو ہے اس کو انسان سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ انسانی جسم جو ہے یہ دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے، ایک تو انسانی باڈی ہے اور دوسرا اس میں روح ہے۔ اگر انسانی باڈی سے روح کو نکال دیا جائے، روح اگر انسانی باڈی سے نکل جائے تو پیچھے میت رہتی ہے، ڈیڈ باڈی رہ جاتی ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ تو اسی طرح ایمان جو ہے اس کا بھی ایک جسم ہے اور ایک ایمان کی روح ہے۔ ایمان کا اب جسم کیا ہوا؟ نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، سخاوت کرنا، یہ تبلیغوں پہ جانا، تحریریں کرنا، تکبیریں پڑھنا، حافظ قرآن ہونا، عالم دین ہونا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایمان کا جسم ہے۔ لیکن ایمان کا روح کیا ہے؟ ایمان کا روح ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی کو علامہ نے فرمایا تھا کہ با مصطفیٰ بے رسا خیشرا کے دی ہماؤس گربا انہوں رسیدی تمام بولا پیس۔ اگر کسی کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا تو سمجھو مکمل دین اس کو مل گیا۔ اگر یہ میسر نہ ہوا تو پھر دین نہیں ملا، بلکہ باقی تمام کی تمام بولا بھی اسے ملی ہے۔ تو سامعین کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے پلر آف اسلام کا پہلا جو مصدر ہے قرآن سے دلیل دینی چاہیے، پھر حدیث سے دینی چاہیے۔ تو لا تعداد اس کے دلائل قرآن مجید حدیث پاک میں موجود ہیں، لیکن بطور تبرک ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے خطاب فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، بلال حبشی کو، عمار بن یاسر کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے خطاب ہے، اور یہ مطلق ہے، مقید نہیں، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، پس کر کے رکھنا، اور جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے گفتگو کرنا نہ کرنا۔ اگر ایسا کر بیٹھے ہوگا کیا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ختم کر دوں گا اور قیامت تک کے لیے تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے رہنے والے باسیوں، اور یہی فعل اگر رمضان کے تقدس کا پامال کرنا کسی عالم مفتی سے ہو جاتا، حافظ پہ ہو جاتا، تو پوری دنیا میں آگ اٹھا دی جاتی۔ یہ جہل اعظم کی طرف سے رمضان کا تقدس پامال ہو اور پارلیمنٹ کے اندر یہ استبل بنا دیں، اور یہی لوگ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر یہ صورتحال بنا دیں۔ ہم کسی سیاسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتے، لیکن کم از کم اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ امت جو ہے، ان کے ماننے والے جو ہے، یہ ہوش کے ناخن لیں۔ ایسا نہ ہو کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسی طرح جہاں گرفت خدا ہو چکی، کہیں ہم پر گرفت خدا نہ ہو جائے۔